اب پوچھو نا کسی سے آپ کون؟ بریلوی۔ آپ کون بھائی؟ میں وہابی۔ آپ کون؟ میں دیوبندی۔ آپ کون؟ میں شیعہ۔ اگر بندہ کہہ دے، میں نے کافی بار مجھ سے کسی نے سوال کیا آپ کون ہے، میں نے کہا مسلمان۔ او وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سارے مسلمان ہیں، سمجھ ہو کون؟ لو تو مسلمان کے بعد بھی کوئی سوال ہے؟ بندہ اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد کوئی سوال بچتا ہے؟ جب بندہ کہہ دے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد کوئی سوال ہے باقی؟ یہ کہنا میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ضروری اس کی ضرورت ہے؟ ہم نے بنا لی ہے نا اپنی ضرورت۔ ہم کہتے ہیں یہ پہچان ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ ایک مسلمان کی پہچان فرقہ ہے؟ قرآن تو منع کرتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ۔ تم فرقے ہی تو تھے، ہم نے پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ انہوں نے آ کے تمہاری یہ فرقہ واریت جو ہے ختم کی ہے۔ تم سب کو جہنم کے کنارے سے بچا کے ایک راستے پہ لگایا ہے جو راستہ صراط مستقیم ہے، جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ اور پھر ہمارا یہ حال ہو گیا، آج پھر ہم جدا ہو گئے۔ ہر بندے کی اپنی ایک ٹون ہے، ہر بندے کا اپنا ایک دماغ ہے، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اور بندہ اپنی اس سوچ کے مطابق چلتا ہے۔ اگر اس کی سوچ کے خلاف قرآن کی آیت آ جائے نہیں قبول کرتا، اس کی سوچ کے خلاف حدیث رسول آ جائے نہیں قبول کرتا، انکار کر دیتا ہے، بالکل صاف انکار کر دیتا ہے، اپنے نبی کے فرمان کا صاف منکر بن جاتا ہے۔ وجہ میں دیوبندی ہوں۔ بھئی تو عجیب دیوبندی ہے، بھئی تیرے سامنے اللہ کے رسول کی بات ہے اور تو کہتا ہے میں دیوبندی ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے دیوبندی؟ کیا وہ الگ کوئی نبی ہے؟ اہل تشیع کا الگ نبی ہے؟ بریلویوں کے لیے کوئی اور نبی ہے؟ یا یہ جو فرقے ہمارے اس معاشرے میں ہیں ان سب کا قرآن الگ الگ ہے؟ یہ قرآن کی کتاب ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ آپ شرمائے کیوں بیٹھے ہو، ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ کھل کے بیٹھو، سوال جواب کرو، سمجھو۔ دین سمجھانے کے لیے آیا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تقریریں کہ آپ سن کے 50 سال ہو گئے آپ کو۔ سمجھو، جو بات غلط ہے بولو، سوال کرو۔ یہ قرآن سب کا ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے